جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سارے لوگ؟ آج میں آپ لوگوں سے بہت ہی امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے پاکستان کا اور ہماری سوسائٹی کا، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ہم گھر میں ہوں، آفسز میں ہوں، سکولز میں ہوں، کالجز میں ہوں، ایون دو کہ ہم کسی بھی محکمے میں ہوں یا کسی بھی ادارے میں ہوں، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے چمچہ گیری کا۔ تو ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو بہت ہی واشگاف الفاظ میں بتانے والا ہوں، وہ یہ کہ زندگی میں جب بھی آپ ترقی کریں گے، جب بھی آپ اوپر جائیں گے، تو وہ لمحہ وہ ہوگا جب آپ نے کسی کی چمچہ گیری نہیں کی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چمچہ گیری کرنے کے بعد جب وہ اوپر آ جائیں گے تو وہ بہت بڑے انسان بن جائیں گے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی ادارے میں یا کسی باس کے چمچے بن بھی جاتے ہیں، آپ یقین کریں اگر آپ وقتی طور پہ اوپر آ بھی جائیں گے تو اس کے بعد جو آپ کا حال ہوگا شاید اس کا اندازہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اپنی زندگی میں خود اپنا مقام پیدا کریں۔ مجھے پتہ ہے بہت مشکلیں آئیں گی، بہت زیادہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کا باس، آپ کے آس پاس کے لوگ جو برے کاموں کی طرف راغب ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کٹس ان کا ایک بہت ہی بڑا ہتھیار ہے ترقی کرنے کا، تو آپ کو تھوڑا سا بہت آکورڈ لگے گا، آپ کو تھوڑا سا ایسے فیل ہوگا کہ جیسے آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ لیکن یقین مانیں آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا کا ہر سچا انسان آپ کے ساتھ ہے، سچائی آپ کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس اپنے بندے کے ساتھ اللہ اچھا کرنا چاہے تو پوری دنیا کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں۔ اگر اللہ کی ذات کسی بھی بندے کے ساتھ اگر اچھا کرنا چاہے، ویسے تو اللہ کی ذات کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا کرنا چاہے تو پورا جہان اس کا وسیلہ بنا دیتی ہے۔ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ اپنی قابلیت بڑھائیں، اپنے اندر سچائی کا جذبہ لے کر چلیں، اپنے اندر بہت بڑے بڑے اپنے موٹیوز لے کر چلیں۔ آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، یہ آج کے بعد آپ سوچ لیں، سمجھ لیں اور فیصلہ کر لیں۔ آپ یقین جانیں آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ جھلملاتے ہوئے پتے ہیں، آپ اڑتے ہوئے چھوٹے سے پرندے ہیں، اور آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ آپ کھلتی ہوئی چھوٹی سی کلی ہیں، آپ پانی کا جھرنا ہے، آپ سمندر میں تیرنے والے چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر نایاب جانور ہیں، آپ ان سے بھی زیادہ ہلکے ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں اگر آپ کسی کا چمچہ بننے کی کوشش کریں گے، کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیں آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اور یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، یہ اللہ نے آپ کو جان دی ہے، آپ کیوں اس کے اوپر ایسے لوگوں کو حاوی کر لیتے ہیں جن سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا؟ آج سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے، یا تو آپ نے کسی باس کا، کسی ادارے کے سربراہ کا، یا کسی اپنے سینئر کا چمچہ بننا ہے، یا آپ نے اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے والا راستہ اختیار کر لیا تو ساری زندگی آپ کے اندر سے چمچہ گیری ختم نہیں ہوگی، ایون دو کہ وہ روش جو آپ اختیار کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، نرمی کی روش، چمچہ گیری کی روش، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہی عادات و اطوار آپ کی اولاد میں بھی آ جائے گی، آپ کی اولاد بھی ویسے کرنا شروع ہو جائے گی۔ وہ سٹرگل نہیں کرے گی، وہ محنت نہیں کرے گی، وہ بڑوں کی وہ عزت نہیں کرے گی جو ان کو کرنی چاہیے، وہ صرف اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے لوگوں کے سامنے جھک جائیں گے۔ میں یہاں آپ کو بہت بڑی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا ارطغرل کی، جیسے کہ سارے لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور ڈرامہ سیریل ہوئی ہے وہ، ایک ایسی چیز تھی آلموسٹ، اگر زیادہ نہیں دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں اس کو دیکھا گیا، ترکی، انڈونیشیا، بہت سے ممالک، ایون تو انڈیا میں اس کو بہت زیادہ
دیکھا گیا۔ اس کی جو ایک بات آپ لوگوں نے شاید آبزرو کی ہوگی، اگر نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ارطغرل ہے، وہ بہت بہادر ہے، کسی کا چمچہ نہیں بنتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ایسے ڈیسیژن لیتا ہے جس میں ان کو وقتی طور پہ نقصان بھی ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو قبیلہ بدر کر دیا گیا ہے۔ وہ دور بھٹکتا رہتا ہے، اپنوں سے دور ہو جاتا ہے، مشکلات سہتا ہے، اور مشکلات سہتے سہتے وہ تھک جاتا ہے، لیکن زخم بھی کھاتا ہے، چوٹیں بھی کھاتا ہے، لیکن ان دا اینڈ وہ کسی کا چمچہ نہیں بنتا۔ اور یقین جانیں کہ آج بھی تقدیر جو ہے، آج بھی دنیا، آج کے لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ قبیلوں کے اندر جو سردار ہوا ہے وہ ارطغرل غازی، اور وہ ایسا انسان تھا، اتنا بڑا بہادر انسان تھا کہ جس کے بعد عثمان قرلس اور اس کے آنے والے جانشینوں نے سلطنت عثمانیہ پر 350 سال سے بھی زیادہ وہ قابض رہے اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا کیا۔ تو یاد رکھیں، اگر وہ چمچہ بن جاتا جیسے کہ دوسرے لوگ بھی بنتے رہے ہیں، اور جو چمچہ بنتے رہے ہیں ان کا حال بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بہت بڑی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بہت مشہور و معروف ہو گئے، تو ان میں سے ایک شخص ہے، بہت بڑی شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ اپنی داستان میں یہ بتاتے ہیں کہ میرا باس مجھے روزانہ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے آ کے جھک کے ملا کرو، تو میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، اور نوکری چھوڑنے کے بعد میں نے اللہ کریم سے یہ کہا کہ اے خدا، مجھے زندگی میں ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا کر کہ میں تمہیں پسند آ جاؤں اور صرف تیری مانوں۔ تو یقین جانیں وہ اس وقت کا بہت بڑا عظیم انسان بنا، نہ کہ صرف انسان بنا، اس نے بہت سے لوگوں کو آباد کیا، اور بہت سے لوگوں کو جابز دی، اور اس شخص نے ایک ایسا سسٹم وہ لے کر آیا کہ جس کے بعد اس وقت کے حالات جو تھے وہ یکسر تبدیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو علی بابا کے جو جیکما ہے ان کی اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی جابس کرنا چاہی، میں ناکام ہو گیا، مجھے چمچہ گیری بھی کرنا پڑی، لیکن ان دا اینڈ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے چمچہ نہیں بننا۔ تو اب دیکھ لیں کتنا بڑا انسان بن چکا ہے۔ تو میں آپ کو جاتی دفعہ ایک چھوٹی سی ایڈوائز کرتا جاؤں گا، وہ یہ کہ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اپنے ہی بل بوتے پر، اپنے ہی کندھوں پر، اپنے ہی پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا آپ کو۔ یہ ساری باتیں سارے لوگ بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو بار بار آپ کو بتاؤں۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے، ایوری تھنگ از پاسیبل، ہر چیز پاسیبل ہو سکتی ہے، ترقی ممکن ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا چینج ہو جائے۔ تو اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی تو آج کے بعد آپ نے کسی کا چمچہ نہیں بننا، بلکہ آپ نے بہت اچھا انسان بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کی ترغیب دینی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں کو پہنچائیں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ تھینک یو سو مچ۔